أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سننے سنانے کا دنیا میں معمول ہے، لوگ سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، معمول ہے، عادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ ایک تو عادت ہے کہ لوگ سنتے ہیں سناتے ہیں، اچھی بھی سناتے ہیں بری بھی سناتے ہیں، ہاں دنیا ہے، لیکن سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ تو اللہ نے ہماری رہبری کی ہے اس کی طرف کہ سننے سنانے کا کیا حق ہے۔ یوں فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو، اللہ کریم ہے تو بشارتوں سے چلاتے ہیں، ورنہ دھمکیوں سے بھی چلا سکتے تھے۔ ہاں کہ نہیں کرو گے تمہاری کمر توڑ دیں گے، کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو۔ وہ بندے جو بات سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، عربی زبان میں مستمع اس آدمی کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے، جیسے پیچھے کھڑا رہتا ہے نا حافظ عربی میں، وہ مستمع کہلاتا ہے۔ ہم لوگ سامع ہیں، سن رہے ہیں، ارادہ وہ نہ ہو، وہ ارادے سے سنتا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ جائے۔ تو اس لیے کہا کہ بشارت دو ان بندوں کو جو ارادے کے ساتھ بات سنیں، ایسا نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے۔ ان بندوں کو بشارت جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ جی ہاں، پورا اسلام اللہ کا پیغام ہے، پچھلے پیغمبر اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ کہا کہ بشارت دو بندوں کو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں بات کو، اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو حق کیا ہے اس کا؟ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ اس کا حق ہے کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کا نمبر آئے گا، ہے نہیں بات؟ پہلے سنا، اب کیا کرنا؟ جیسے اذان سنی اب نماز پڑھنی، قاعدہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے۔ ہاں، سن کر چھوڑ دینا یہ گانا ہوتا ہے، گانا
لوگ سن کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. جی ہاں گانا ہے کہ گا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اس لیے نبی کو شاید نہیں سکھایا اللہ نے، گانا ہے تو کہا سنتے ہیں اور سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. تو اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھے سے اچھے درجے پر لے جا کر کریں گے، اونچے سے اونچے درجے پر لے جا کر کریں گے، بہتر سے بہتر طریقے سے اس عمل کو کریں گے. یہ اتباع احسن ہوا کہ سنا اور عمل کرنے کا نمبر آیا تو کہ اچھے سے اچھا عمل، اونچے سے اونچا عمل کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ ہدایت ہے کہ سننے کا یہ حق ہے کہ جب عمل کا نمبر آوے تو اپنا عمل اونچے سے اونچا بناؤ، جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں اونچی سے اونچی آدمی بناتا ہے نہیں بات؟ مکان بنائے گا تو کیسا بنائے گا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اونچے سے اونچا بنائے گا، بہتر سے بہتر بنائے گا. کپڑے بنائے گا تو اپنی حیثیت سے بہتر سے بہتر بنائے گا. ہر ضرورت اپنی حیثیت دیکھ کر آدمی اچھی سے اچھی طریقے بنائے گا. یہ قاعدہ ہے ہر آدمی کا. تو دعوت یہ ہے کہ جب عمل کرنے کے لیے آؤ تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، کیونکہ یہ عمل بھی تمہارے لیے ہے. مکان اچھا بنایا کس کے لیے؟ اپنے لیے. اور عمل اچھا بنایا کس کے؟ اللہ کے لیے. وہ بھی تیرے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور برا کرو گے تو خود بھوگتو گے. یہ دعوت بھی ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آوے تو کہ اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. اتباع احسن کا مطلب یہ ہے. ان کے سر سے اترتا ہو کر دیا، میں نماز پڑھ لی جیسے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی بات سنیں تو اپنے عمل کو اسی طرح اچھا اچھا کرے جس طرح اپنی ضرورت کی، اپنی راحت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہو. بنائی نہیں؟ آدمی اپنے گھر کے لیے کوئی چیز بناوے اور بیچنے کے لیے کوئی چیز بناوے، دونوں میں فرق ہے. کہ یہ بیچنے کے لیے حلوہ، وہ اپنے گھر کے لیے بنایا وہ الگ ہے، کہ ہمارے لیے بنایا، وہ یہ بیچنے کے لیے بنایا. دونوں میں فرق نہیں ہوتا. تو جو عمل تو کرے گا اللہ کہتے ہیں وہ تو اپنے لیے کرے گا، تو اچھا تو بنا، اس کو اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہ دعوت دی ہے اتباع احسن کہ جب عمل کا نمبر آوے سننے کے بعد تو اپنے عمل کو اونچی سے اونچی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش کرے. یہ سننے کا حق ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں، سننے کا یہ حق ہے کہ بھئی ہم نے بات سنی اور اب جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کی اچھی سے شکل اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کریں گے. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے دین کی بات کو صرف سننا کافی نہیں ہے، صرف سنانا کافی نہیں ہے، بلکہ سن کر سنا کر اس کا حق ادا کرنا ہے. اگر کوئی مالی تقاضا ہے تو مالی تقاضا پیش کرے، بدنی تقاضا ہے تو بدنی تقاضا پیش کرے، تعاون کا تقاضا ہے تو تعاون کرے. یہ مطلب ہوتا ہے حق ادا کرنے کا کہ بھائی اس کام میں تعاون کی ضرورت ہے، ہم تعاون کریں گے. سمجھنا ہے نا بات؟ یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. کیا بنایا؟ کہ حقوق ادا کرنے کی جگہ دنیا ہے اور بدلہ پانے کی جگہ وہ آخرت ہے، اور کچھ نہیں ہے. اتنا ہی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. یہی اصل مسئلہ ہے. حساب کتاب بھی اسی وجہ سے، کیونکہ جب حق ہوتا ہے تو حساب کتاب ہوتا ہے.
کہ حق ادا ہوا نہیں ہوا، پورا ہوا کتنا ہوا، کتنا باقی رہ گیا. اس لیے حساب کتاب ہوگا اس کا آخرت میں، کیوں کہ یہ دارالحقوق تھی. حق پورا ہوا نہیں ہوا، ادھورا ہوا، ناقص ہوا، کیسا ہوا. جی ہاں، اللہ کی دو صفت ہے. ایک صفت اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے، انصاف کرنے والا. اس کو عربی میں دیان کہتے ہیں. دیان بدلہ چکانے والا، اچھے کو اچھا، برے کو برا. ہاں، تو اللہ قیامت میں اعلان کریں گے کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں، اچھے کو اچھا، برے کو برا. کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ اچھے کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو برا بدلہ ملے. یہ آخرت کی باتیں ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. آج کل لوگ اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اصل ہے کیونکہ یہ پیش آنے والی ہے، باقی چیزیں گزر جائے گی. یہ گزرے گی نہیں بلکہ یہ پیش آئے گی. یہ اصل ہے. تو یہ اعلان ہوگا کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں. اس لیے کس کے ذمہ بدلہ ہے؟ آؤ، اللہ کے ذمہ جن کا بدلہ ہوگا اللہ بھی چکائیں گے ان کو کہ یہ تمہارا حق ہے، لے جاؤ. اور خوش کو بڑا کہ اللہ اپنی طرف جو دے گا وہ بڑا کے دے گا، کیونکہ اللہ تاجر نہیں ہے. تاجر نفع نقصان دیکھ کر کام کرتا ہے. جی ہاں، کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، نفع رہے. تو اللہ تاجر نہیں ہے، اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کہ کریم. اس لیے جب اللہ کا کوئی حق ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو، اگر نہیں کیا ہے تو، اور اگر ادا کیا ہے تو پھر اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. یہ بشارتیں ہیں. پھر آپس کے بدلے ہوں گے، اس میں انصاف چلے گا، اس میں انصاف چلے گا. اس لیے یہ اعلان ہوا کہ انا دیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں. ہاں، تو چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالحقوق بنایا تھا، اس لیے قیامت میں یہ بات ہوگی کہ اب حقوق کے بدلے دیے جائیں گے. ہاں، دنیا کے لوگوں نے دنیا کو اپنی خواہش کی جگہ بنایا ہے. کھاؤ پیو، پھر کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی زندگی تم کو ایک نتیجے پر لے جائے گی. یہ کہا ہے قرآن پاک میں. قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، وہی اصل ہے کہ تمہاری زندگی تم کو کہاں لے جائے گی؟ ایک نتیجے پر لے جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ کہا کہ تم یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں پیدا کر دیا ہے. نہ، تم کو تمہاری زندگی کسی نتیجے پر لے جائے گی. اس کو یاد رکھنا. ہاں، تو ہر آدمی اپنے نتیجے کے بارے میں فکر مند رہے کہ اس کی زندگی اس کو نتیجے پر لے جائے گی. ایسا نہیں تھا انڈا تھا پھوٹ گیا، اچھا تب بھی برا تب بھی، پھوٹ گیا، کسی کام کا نہیں ہو، اس کو کوئی پوچھے گا انڈا پھوٹ گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کی زندگی اس کو ایک نتیجے پر لے جائے گی. جی ہاں، انجام پر لے جائے گی. اس لیے آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں ڈرتا رہے.
اللہ ڈراتے ہیں. جیسے ہم بچے کو ڈراتے کہ اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ ہوتا. تو اللہ ڈراتے ہیں مہربانی کے تقاضے سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کیونکہ اللہ تم پر مہربان ہے. جیسے ماں باپ مہربان ہے تو بچے کو اس کو ہاتھ مت لگا، اس کو ہاتھ مت لگا. یہ اللہ کا تقاضا کہ اللہ تم کو ڈراتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں مت آنا. اور یہ ڈرانا اللہ کی رحمت کے تقاضے سے ہے. خالی حکومت نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خالی حکومت کرنے والا نہیں ہے، اس کی حکومت بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے. اللہ کی حکومت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے. حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی. جی ہاں، حاکموں کے ہاں رحمت نہیں ہوتی. جی ہاں، ظلم ہوتے ہیں، رحمت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، رحمت ہے. اس لیے کہا کہ میں تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہوں کہ میری پکڑ میں مت آؤ. اور یہ ڈرانا یہ میری رحمت کے تقاضے سے ہے کہ کوئی میری پکڑ میں نہ آئے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ بندے پر مہربان ہے. تو اس کی مہربانی کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ اللہ سے ڈراوے. جی ہاں، تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کانپتا رہے آدمی، جن کو ڈر لگے تو کانپتا ہے. کہ نہیں، ایسا ڈرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حد نہ توڑے. یہ ڈرے کہ اللہ کی حد نہ توڑے، اور جو حق اللہ کا ہے وہ نہ چھوڑے. یہ مطلب ہے اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے حدود بھی ہیں. جی ہاں، اللہ کے حقوق ہیں، اس کا مطالبہ ہوگا. اور اللہ کے اپنے حدود ہیں، بارڈر ہیں، دونوں ہیں. یہ حکومتوں کا نہیں کہ ہمارا حق ہے اور پھر یہ بارڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حدود بھی ہیں. اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں. نہیں جانے کا تو کہ حق چھوڑ دے گا، حد توڑ دے گا جہالت کی وجہ سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے کہ رسول اسی کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حدود ہیں، تاکہ حق کی حفاظت کرے اور حد سے بچے. اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو دین کہتے ہیں. کہ دین میں کیا تعلیم ہے؟ کہ حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت. حقوق کی رعایت اور حدود کی حفاظت. ہاں، اگر یہ نہیں ہے تو آدمی پھر جاہل ہے، باغی ہے. یہ ہے. اس لیے دین سیکھنا، دین سمجھنا ضروری ہے. دعوت دین دین کے لیے ہے، دعوت کے لیے نہیں ہے. دعوت خالی دعوت کے لیے نہیں ہے. جیسے اذان کے لیے ہے تو کس کے لیے ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. یہ سمجھنا ہے کہ دعوت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ دعوت دین کے لیے ہوتی ہے. جیسے اذان کے لیے ہوتے. ابھی میں نے اذان دی، ہو گیا. ہم ایک ملک میں گئے تھے تو وہ لنگڑا مؤذن تھا، وہ اذان دے کے چلے جاتا تھا. یہ کیوں؟ کہ ہمارے ذمہ اذان ہے. تو وہ نوکری اذان کی ہے، تو وہ اذان دے کے چلے جاتا تھا. بس وہ بٹن اذان والا. ایسا نہیں ہے کہ اذان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذان کس کے لیے ہے؟ کہ اذان نماز قائم کرنے کے لیے ہے. ہاں، اذان نہ بھی دے تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، ہے نہیں بات؟
کوئی اذان نہیں دیتا کہ تو بھی نماز پڑھنی تو پڑے گی، کہ اذان نماز کے لیے ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو دین کی دعوت کس کے لیے ہے؟ کہ دین کی دعوت دین کے لیے ہے، وہ دین ہی اصل ہے۔ دین جیسے نماز اصل ہے، موقع ہے تو اذان دو، سفر میں ہے اور نہیں اذان دی تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایسے تو دین اصل ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو دین میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود بھی ہیں، یہ کہنا ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کا جاننا فرض ہے، کہ قاعدہ ہے شریعت میں کہ جو چیز فرض ہوئی تو اس کا جاننا فرض ہو گیا۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہو گئی، مالدار ہو گیا تو زکوٰۃ جاننا فرض ہو گیا، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس وقت دینی ہے، یہ فرض ہو گیا۔ بالغ ہو گیا کہ نماز فرض ہو گئی، نماز فرض ہو گئی کہ نماز کا کرنا ادا کرنا ضروری ہو گیا، یہ مطلب ہے کہ جو حال آوے اس حال میں کیا حکم ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ مالدار ہو گیا تو مالداری کا دین، غریب ہو گیا تو غریبی کا دین، بیمار ہو گیا تو بیماری کا دین، سفر میں ہے تو سفر کا دین، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اسی کو سیکھنا ہے۔ نہیں تو رواجی بات ہے، کچھ کر لیا کچھ چھوٹ گیا، ایسا جیسا آج ہماری حالت ہے، کچھ کر لیا کچھ چھوٹ گیا، کہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا اپنے دین میں پورے پورے آ جاؤ، یہ حکم ہے، ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر، ایسا نہیں، اپنے دین میں پورے پورے آ جاؤ، یہ ذمہ داری دی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پوری پڑھو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا تقاضا ہے، یہاں اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ یہی مطلب ہمارے تیسرے نمبر علم و ذکر کا ہے۔ علم و ذکر ہے تیسرے نمبر کا دہراتے ہیں ساتھی، جو کا یہ مطلب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیا علم دیا گیا ہے، پھر اس پر عمل کرے وہ اس کا ذکر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی گا؟ ہاں، کہ آپ کسی مسلمان کے سامنے آئے تو کیا حکم ہے کہ اس کو سلام کرو، ابتدا بالسلام، سلام میں ابتدا کرنا، یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ سلام میں ابتدا کرنے والا کبر اور تکبر سے بری ہوتا ہے، جو سلام میں ابتدا کرے۔ ایک مثال ہے میرے کہ بھائی مجھے میرے بھائی ملے تو یہ مجھے ملے تو کیا دین ہے کہ اس کا دین ہے کہ اس کو سلام کرو، اسے خندہ پیشانی سے ملو، تو خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ مطلب ہے علم و ذکر کا کہ یہ حالت ہے، اس حالت کا کیا دین ہے اور اس دین کی مجھ کو کیا فضیلت ملے گی۔ یہ تبلیغ، یہ تبلیغ، اس لیے اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ مولانا الیاس صاحب میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں، تبلیغ کار نبوت، نبیوں کا کام، ہاں بہت اونچا۔ اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ چل رہے ہیں، تو اللہ کی توفیق ہے، اس پر جتنا بھی شکر کرے کم ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے، نہیں تو یہ رسم بنے گا
کوئی بھی دین کا عمل اگر اس کی وہ حقیقت نہیں ہوتی تو پھر وہ رسمی طور پر لوگ کر لیتے ہیں، اس کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ دین کے کاموں کا اپنے اوپر ایسا اثر ہونا چاہیے جیسے دواؤں کا اثر ہوتا ہے۔ بیمار دوا لیتا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے، تو وہ کوئی روٹین تھوڑی ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے کہ نہ، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے دوا لیتا ہے۔ اور کیا تقاضا ہے؟ جو طبیعت اچھی نہیں ہے پھر دوا لیں گے، پھر دوا کا کیا اثر ہوا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی میرے دوستو دین کا کام کریں تو بھائی اس کا ہم پر کیا اثر پڑا، یا مزدور کی طرح سے کر کے آ گئے، جیسا کہا تھا کھودنے کا تو کھود کر کے آ گیا، وہ موجود ہے کہ بھائی اتنا کھود دینا، تو وہ اتنا کھود کے آ جاتا ہے، باقی ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، جو نقشہ بناتا ہے وہ جانتا ہے، مجھے کھودنے کو کہا میں کھود کے آ گیا، اس کو مزدور کہتے ہیں۔ تو ہم دین کے مزدور نہیں ہیں، ہم دین کے ذمہ دار ہیں۔ آپ مزدور ہیں کہ نا، کہ دین کے ذمہ دار میں ہر آدمی سے اس کی قبر میں فرشتہ دین پوچھے گا کہ تیرا دین بتا، میت سے کہے گا ماں دین ہوگا، کیوں کہ یہ دین کا ذمہ دار تھا، مزدور نہیں تھا۔ تو مزدور ہوتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے کام کر کے چلا جائے گا، بگڑے نہ بگڑے وہ نہیں جانتا، مزدور ہے اور ایک ذمہ دار ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم جو ہیں میرے بھائیوں اپنے دین کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں دین بگڑ کر آیا، دین بن کر آیا، یہ دیکھا جائے گا، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے اپنے دین کو اپنی زندگی میں بنانا ہے، اسی کے لیے یہ کام ہے۔ یہ کوئی میعادی کام نہیں ہے کہ بھائی چلہ دے دیا، چرمہ دے دیے، ایک میعادی کام ہوتے ایک مدت کے لیے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مدت تو اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کے لیے یہ مطلب تھا کہ باہر رہے گا، 4 مہینے گزرے گا تو اپنے دین کے لیے اس کا ذہن یکسو ہو جائے گا۔ جی ہاں، جیسے کسی چیز میں کوئی چیز بھرنی ہو تو پہلے اس چیز کو خالی کرتے ہیں، بوتل اچھی نہیں تو اس کو صاف کیا، اب اس میں وہ چیز ڈالنی ہے جو اصل ہے۔ ایسے کا اس کے ذہن کو، فکر کو خالی کرو، دنیا کے تقاضوں سے، خواہشوں کے تقاضوں سے۔ یہ 2 تقاضے ہوتے ہیں طبیعتوں میں، ایک اپنی دنیا کا تقاضا ہوتا ہے اور ایک انفرادی طور پر اپنے اپنی خواہشوں کا تقاضے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ 2 ہی تقاضے ہوتے ہیں، مالدار بن جاؤں، خوشحال بن جاؤں، یہ تو ہوتے ہیں، طبیعت ہے آدمی کی۔ ہاں کہ یہ تقاضے غالب نہ آئیں بلکہ آخرت کے تقاضے غالب آئیں، یہ مطلب ہے تبلیغ کا، کہ بھئی تبلیغ میں پھرتے پھرتے کیا ہوا؟ تو صحابہ نے کہا ہم کو تو ملا، کیا ملا؟ کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارا ارادے آخرت کے بن گئے۔ یہ ہوا اس کا اثر، جیسے دوا کا اثر ہوتا ہے، علاج کا اثر ہوتا ہے، یہی ہے اصل، کہ ہمارے اندر کام کرتے کرتے آخرت کی توجہ کتنی ہوئی، یا دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا گھس گئی اندر، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا اندر گھس جاتی ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اس کو خبر نہیں ہوتی، اور دنیا کی عظمت، دنیا کی طلب اس کے دل میں گھس جاتی ہے۔ اس لیے کہ نیچی نگاہوں سے چلو، نگاہیں نیچی رکھو۔ جی ہاں، ہم ایک ملک میں کام کر رہے تھے تو ایک ساتھی تھا بیرون کا، تو گش میں گئے عصر کے بعد، تو ایک آدمی بھٹے بن رہا تھا مکئی کے، گش سے واپسی کے بعد وہ کہہ کے بھٹے منگواؤ، سمجھے؟ وہ بھٹے اندر گھس گئے،
ہاں یہ سب کو ہوتا ہے، اس لیے مولانا فرماتے ہیں تمہیں ملک میں پھرنے کے اس وقت لائق بنو گے جب ان کی دنیا پر تم کو تھوکنا آ جائے گا کہ تیری دنیا کی میرے میں کوئی قیمت نہیں ہے، میں تیری دنیا پر تھوکتا ہوں، تب تو تم ملکوں میں پھرنے کے لائق بنو گے، نہیں تو وہ اندر گھس جائے گی۔ اس لیے فرماتے تھے ملکوں میں پھرو اور اپنی معاشرت مت بدلو۔ کیا مت بدلو؟ جیسے گزرتا تھا اپنے گھروں میں سیدھا سادہ رہتے ویسے ہی رہو، انہیں کے ملکوں میں پھر کر آئے تو اپنی معاشرت بدل گئی۔ ہاں جب معاشرت بدل گئی تو کام نہیں چلے گا، اب ان کی جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، جہاں دیکھ کر آئے تھے ویسی، وہ تقاضے پیدا ہوں گے تو پھر دنیا کمانی پڑے گی، تو وجہ کہ نکلے تھے دنیا کا یہ گھس گئے اندر۔ یہ نزاکتیں ہیں کام کے اندر، اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری اصل فکر آخرت کی ہے اور یہی اصلی اثر ہے۔ ہر دوا کی خاصیت ہوتی ہے نا بھائی، دوا کی خاصیت کہ دوا نے اثر کیا، دوا نے اثر کیا، تو صحابہ نے جب دین لیا، دین کا کام لیا، تو ان پر اس نے کیا اثر کیا، تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری فکریں آخرت کی بن گئی، یہ دوا نے اثر کیا اور یہی صحیح اثر ہے کہ ہماری فکریں کس کی بن گئی؟ آخرت کی بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے یا دنیا کے لیے پیدا کیا؟ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ حکم ہے کہ تجھ کو جو کچھ دیا ہے ہم نے اس سے تو اپنی آخرت بنا۔ یہ ہر آدمی کو دعوت ہے کہ حاکم کو حکومت ملی تو اپنی حکومت سے کیا بناوے؟ آخرت بناوے۔ تاجر کو تجارت ملی تو اپنی تجارت سے آخرت بناوے۔ مالدار کو مالداری ملی تو مالدار اپنی مالداری سے آخرت بناوے۔ غریب کو غریبی ملی تو وہ کیا کرے؟ بھیک مانگے، بھیک مانگے، چوری کرے کہ نہیں، اپنی غریبی سے اپنی آخرت بناوے۔ فضائل صدقات کا دوسرا حصہ ہے نا، وہ غریبوں کے لیے لکھا ہے۔ یہ غریبی میں غریبی کے کیا دین ہو، پڑھنا اس کو، غریبی میں غریبی کا کیا دین ہو، کیونکہ حضور غریبوں کے بھی نبی ہیں، مالداروں کے بھی نبی ہیں، یا خالی مالداروں کے نبی ہیں؟ صحابہ میں غریب لوگ بھی تھے نہیں تھے، اور مالدار لوگ بھی تھے، متوسط بھی تھے، سب کے نبی۔ ہاں تو سب کو طریقہ دیا کہ غریبی کا یہ دین ہے، مالداری کا یہ دین ہے۔ جی ہاں، اسی کا نام ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر، جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر بناوے۔ یہ حق ہے، یہ کیا ہے کہ یہ حق ہے، یہی اس کام کی غرض ہے، یہی اس کام کی غرض ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا اپنے اندر دین بناوے۔ ہاں بس اتنا ہی تقاضا ہے، اس لیے دین آسان ہے۔ اور دین بناوے، اور دین کے بارے میں دو چیزیں دھیان میں رکھے کہ میں جو یہ دین بنا رہا ہوں اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثلا تاجر تجارت کا دین بناتا ہے تو وہ دیکھے مجھے تجارت کے دین پر اللہ کیا دیں گے، ایک تو کمائی ہے، اس پر تو نفع ملے گا، وہ تو اس کو معلوم ہے۔ اور ایک ہے کہ میں نے تجارت کا دین بنایا، اپنے تجارت میں دین کو داخل کیا، تو مجھے اس تجارت پر کیا ملے گا وہ اس کے دھیان میں ہو۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سچا ایماندار تاجر یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تجارت کی فضیلت ہے، تجارت کی
فضیلت ہے۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ اس لیے کوئی شعبہ چھوڑنا نہیں ہے، تجارت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، زمینداری بھی کرنی ہے، عہدیداری بھی کرنی ہے، سب کرنا ہے، سب کرنا ہے۔ اور جب وہ شعبہ ہو تو اس کے فضائل جانے اور اس کے مسائل یعنی اس کے کرنے کے طریقے جانے، تو وہ شعبہ اس کا دین بن جائے گا، وہ اس راستے سے جنت میں چلا جائے گا، اس کو شعبہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ مسائل یعنی اس کے کرنے کے طریقے ہیں کہ اس طریقہ چاہیے، یہ طریقہ ناجائز ہے، اس سے دین بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ دین۔ یہی مقصد ہے دعوت کا، علم و ذکر کا یہی مقصد ہے کہ تم جو شعبے میں ہو اس شعبے کا تمہارے پاس علم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا فضیلت، میری تجارت کی کیا فضیلت ہے، میری مزدوری کی کیا فضیلت ہے، میری کھیتی باڑی کی کیا فضیلت ہے، میری نوکری کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو وہ شعبہ دین بن گیا۔ خالی مسجد میں بیٹھے رہنا ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو دین بنے گا، ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں بھی بیٹھیں گے اور مسجد کے باہر بھی جائیں گے تاکہ مسجد والی چیز باہر چلے، وہ یہی مطلب ہے اس کا کہ مسجد والی زندگی باہر چلے، یعنی مسجد میں جو زندگی سکھائی جاتی تھی حکموں والی، فضائل والی، مسائل والی، وہ باہر بھی چلے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کی نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ سوق المؤمنین کا مسلحم، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں کوئی غلط کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ مسجد ہے، غلط کام مت کرو۔ کہ فرمایا وہ مارکیٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مسجد میں ہوتا ہے۔ ایک ہی زندگی ہے مسجد کی بھی اور مارکیٹ کی بھی، کہ ہاں کہ مسجد والوں کا خدا مارکیٹ والوں کا خدا ایک ہی ہے، مسجد والوں کا نبی مارکیٹ والوں کا نبی ایک ہی ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا اور مسجد کی محنت کیا کہ مسجد والی زندگی لے کر کے ہر شعبے میں جب تک وہ مسجد والی بات چلے، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، دوسروں کے حقوق، یہ تبلیغ کا مقصد ہے۔ جی ہاں، کہ مارکیٹ ہو مسجد ہو ایک ہی بات ہے۔ سوق المومنین کا مسلحم، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ، مسلمانوں کے بازار ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہے، کہ مسجد میں کوئی غلط نہیں کرتا، کوئی غلط نہیں بولتا، کہ ہمیں نہیں بولے گا، وہاں کا اللہ یہاں کا اللہ ایک ہی ہے۔ یہ زندگی، جی ہاں، ایمان کی محنت کے ذریعے سے، دعوت کی محنت کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ زندگی پیدا کی، چاہے مارکیٹ میں رہیں چاہے مسجد میں رہیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ مقصد ہے تبلیغ کا کہ جہاں بھی ہوں ہم اپنے دین پر ہیں، جہاں بھی رہیں کہاں رہیں کہ اپنے دین پر، اپنے دین کے کام پر، اپنے دین کے تقاضے پر رہیں، تاکہ ہر جگہ سے اس کو کامیابی ملے، مسجدوں سے بھی، مارکیٹوں سے بھی، دفتروں سے بھی، سب جگہ سے کامیابی ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طریقہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا کام دیا ہے، دین کی محنت دی ہے کہ اگر یہ محنت صحیح معنی میں سمجھ لیا تو پھر مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا ہے۔ کہتے بھائی ہم تو دنیا دار ہیں، لوگ کہتے ہیں اسے کہ نہیں، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، جیسے کوئی کافر دیندار نہیں ہوتا۔ کوئی کافر دیندار ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
ایسے کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہو سکتا. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. اس کو اللہ نے اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، وہ دیندار ہے. دنیا دار تو کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو پہچانتا ہے، آخرت کو مانتا نہیں ہے. کافر آخرت کو نہیں مانتا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے تھے وہ کہ کچھ نہ، یہی دنیا ہے، جئیں گے مریں گے، بعد ختم ہو جائیں گے، آخر پہ کچھ نہیں ہے. تو وہ آخرت کو نہیں مانتا وہ، اسی لیے وہ کافر ہے. کہ اللہ آخرت کہتے ہیں کہ آخرت ہے، وہی کہتے آخرت نہیں ہے. تو کافر ہی دنیا دار ہوتا ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. وہ اپنی نادانی سے یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں. جی ہاں، یہ کہنا تو جائز ہے کہ ہم گنہگار ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی ہم گنہگار، تو یہ سب گنہگار. اللہ کہتے ہیں تم سب گنہگار ہو، خطا کار ہو. لیکن یہ کہ دنیا دار، کہ ہم دنیا دار نہیں. اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کر کے دیا ہے. پسند کر کے ایک چیز دی ہے تو کتنی بڑی بات ہو گئی. اور پسند بھی کس کی؟ کہ اللہ کی. ہاں، کوئی دوست پسند کر کے کوئی چیز لاوے. ہمارے دلی میں ایک ہے وہ ابرار، تو وہ تاجر ہے فروٹ کا. تو جب جمعرات کے دن آوے تو وہ پپیتے لاوے. پپیتوں کی تجارت ہے، یا حیدرآباد وغیرہ سے ان کے پپیتے جاتے ہیں. تو وہ پپیتے بہت میٹھے ہوتے تھے. پھر اس کے جانے کے بعد جب ہم بازار سامنے بھی دکان ہے فارغ، وہاں سے پپیتے خریدے، وہ ایسے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کہ وہ ہمارے لیے پسند کر کے لایا ہے. تعلق کی بات ہے. ایسے اللہ نے دین ہم کو پسند کر کے دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. خوشی کو خبر رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تم کو اسلام پسند کر کے دیا ہے. تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ ہمارے لیے ایک چیز اللہ پسند کرے. اور اسی مقابلے میں دین کا کام چھوٹ جاوے، دین کی باتیں چھوٹ جاوے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. یہ سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے. یہود نصارہ کہتے تھے کہ آیاتیں ہمارے پاس اترتی تو ہم تو اس دن کو عید بناتے. جب میں عرفات میں آیتیں اتری تھی کہ آج میں نے تم کو دین پورا دے دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، تو وہ یہودی حضرت عمر سے کہتا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو اس تاریخ کو ہم عید بنا، اور ہر سال عید بناتے جیسے بناتے ہیں، کیونکہ بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے. جی ہاں، تو حضرت عمر فرمایا ہمارے تو عید بنی ہوئی ہے، عرفات کے دن اتری ہے، اور ہر سال عرفات کا میدان جم میں آباد ہوگا، وہ تو ہے ہماری، ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہم کو دی ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ نے ایک بڑی چیز دی ہے. اس لیے میرے بھائیو، ہمارے پاس ایک تو اپنے دین کی قدر ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ نے دین دیا ہے. اس کو سوچا کریں کہ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. جب دین دیا ہے تو دین کا کیا تقاضا ہے؟ تو دین کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے دین دیا ہے تو اطاعت کرو. یہی مقصد ہے نبیوں کے آنے کا. کہ نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی کوئی رسول زمین پر آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کی اطاعت قائم کرے. اور کوئی مقصد رسول کا نہیں ہوتا اپنی حکومت کرنی ہوتی اور اپنی تجارت کچھ نہیں. اللہ کی اطاعت اللہ کے بندوں میں آ جاوے. اس لیے وہ ایمان کا کلمہ لے کر آتے ہیں اور اطاعت کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے.
اپنی جان مال کو امانت سمجھیں گے. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتیں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں, اللہ کی نعمت بھی ہے, دونوں ہیں. نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ مال نعمت بھی ہے اور مال امانت بھی ہے. جب مولانا پڑھے تھے جو مولانا تھانوی کا ملفوظ کہ مال حضور فرماتے ہیں مال کہ مال زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے. نعمت ہے مال زندگی میں, ہاں کہ مال زندگی کا بڑا سہارا ہے. نعم المعونہ حدیث میں ہے کہ مال زندگی کا بڑا سہارا ہے. تو اللہ مال دے تو مال بھی نعمت ہے, صحت دے تو صحت بھی نعمت ہے, ہر چیز نعمت ہے اللہ تعالیٰ. مگر جس طرح وہ چیز نعمت ہے اس طرح وہ امانت بھی ہے. دعوت میں یہی امانت کا پہلو واضح کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے وہ تمہاری نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. تو امانت کا کیا مطلب ہوا کہ اس سے تمہیں حقوق ادا کرنے ہیں. امانتیں اس لیے دی ہیں, جیسے پولیس والوں کو گاڑیاں ملتی ہیں وہ سب, تو کیا کرنا ہے, شکار کرنے کے لیے. اچھے اچھے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے, ہوا کھانے کے لیے کہ گھوڑے بیٹھو ہوا کھاؤ, کہ نا وہ گھوڑے سرکاری ہیں, سرکاری کام کے لیے ہیں. وہ ہر چیز, وہ جیپ کار جو ہے وہ بھی سرکاری ہے اور سرکاری کام کے لیے. تو مولانا اللہ صاحب اپنے آدمیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو سرکاری لوگ ہیں, ہم کون ہیں, ہم کو جو چیز ملا ہے وہ سرکاری کام کے لیے ملی ہے. یہ کہتے تھے لوگوں سے. آنکھیں ملی ہے تو کس کے لیے, گناہ کرنے کے لیے کہ نہیں, عبرت سے دیکھنے کے لیے کہ آنکھوں سے عبرت سے دیکھو کہ اللہ نے کیسے کیسے پیچھا دیا. قرآن شریف کو دیکھو, حدیثوں میں قرآن شریف کو دیکھو آنکھوں سے. تو فرماتے تھے ہم تو سرکاری لوگ ہیں اور ہماری سب چیزیں سرکاری ہے, سرکاری کام میں لگے گی. یہی ایمان اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم کو جو چیز دی گئی ہے وہ سب ایمان اطاعت کے لیے دی گئی ہے بس, تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جاوے. کہ دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے. اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے, کہ سب سے پہلا حق اللہ کا, وہ عبادت ہے. اللہ کا حق کہ اللہ کا حق عبادت, پہلا حق. پھر حضور نے بتایا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے, کہ نہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. اس لیے ایمان اور عبادت یہ دونوں اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے جناتوں کو انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت میں. تو ایمان عبادت تو زندگی کا اصلی مقصد ہے, یہی اصل ہے کہ زندگی اللہ کے یقین والی, اللہ کے خوف والی اور اللہ کی عبادت والی بنے. یہ اصل کام ہے. پھر عبادت میں سب کچھ آ جاتا ہے, خالی نماز روزہ نہیں ہے. جی ہاں, کہ جن جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا پورا ہونا, جن باتوں سے منع کیا ہے اسے بچنا, یہ سب عبادت میں آ جاتا ہے کہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے. ہاں, تو جب ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو صحیح کریں گے. حالات کے صحیح ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. حدیثوں میں ہے, حدیثوں میں یوں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے. حالات کے صحیح کرنے کا علت بتایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو پھر اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ
ٹھیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ. اب مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر یہ بات 50% صحیح ہوئی تو 50% کامیابی ملے گی، اور 100% ہوئی تو پھر 100% کامیابی ملے گی. کہ مسلمانوں نے 100% اس کو پورا کر دیا، جو اللہ چاہتے تھے وہ کہ ان کی 100% کامیابی ہو جائے گی، اور 50% کی ہے تو پھر 50% باقی رہے گی. یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. تو یہ بالکل آسان راستہ ہے. تو اللہ کا معاملہ تو بہت آسان ہے، ایمان سے، عبادت سے اور انصاف سے اللہ سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں کرنا پڑتا. کہ ایمان کے ساتھ رہو، عبادت کے ساتھ رہو اور انصاف کے ساتھ رہو. انصاف کے ساتھ رہو گے تو دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے. کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. انصاف کا یہ تقاضا ہے. انصاف کا حکم دیا ہے کہ انصاف سے رہو، اے دلو انصاف کے ساتھ رہو. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف قائم کروں. تو انصاف سے رہنا، انصاف قائم کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے تاکہ کسی کا حق برباد نہ ہو. یہ ترتیب ہے کام کی، یہی غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا ہو جائیں. ہاں یہ مقصد ہے دعوت کا. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دین کو سیکھیں اور دین کے کاموں کو بھی سیکھیں. سنا سنی پر نہ رہے، اس کو سیکھو. سیکھنے کی چیز سیکھنے ہے، یاد کرنے کی چیز یاد کرنے کی ہے، بتانے کی چیز بتانے کی ہے. تب تو کام بنے گا، نہیں تو رواج بنے گا. جی ہاں، ایک ہی کام کرے تو رواج بنے. جی ہاں، یہ رواج نہیں بنانا ہے، عمل بنانا ہے. ہاں، اور عمل کے لیے طریقے ہوتے ہیں. عمل کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، کیونکہ عمل ہے نماز کے. جو چیز عمل ہوتی ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں. جو چیز رواج ہوتی ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں، جو چل پڑا وہ ٹھیک. تو عمل کے طریقے ہوتے ہیں. تو ہم عمل کے پابند ہیں، اس لیے عمل کے طریقے جاننا ضروری ہے. علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل تمہاری ذمہ ہے اس کا طریقہ جانو، اس کی فضیلت جانو اور اسے ادا کر دو تو حق ادا ہو جائیں گے. اتنی آسان بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے. اس لیے سب سے آسان دین ہے. سب سے آسان کیا؟ دین. الدین و یسر، حدیث شریف میں سب سے آسان کام وہ کیا؟ دین. بشرطیک وہ دین کے طریقے پر. دیکھو شادی دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان. شادی اور نکاح دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان. سفر میں بھی کر سکتے ہو، گھر میں بھی کر سکتے ہو، حج میں بھی کر سکتے ہو. لوگ حج میں نکاح پڑھتے نہیں. ہاں، تو جو چیز عمل بنے گی وہ آسان بنے گی، اور جو چیز عمل نہیں بنے گی وہ مشکل بنے گی. ہاں، اس لیے نبی عملوں کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے. اس کو سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ. نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے طریقوں پر چلایا جائے اپنے آپ کو، ان کی سنتوں کو اپنے آپ کو پابند کیا جائے. محمد رسول، کلمے کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ. کہ حکم اللہ کے آئیں گے، طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے. حکم وہاں سے آتے ہیں، آسمان سے، اور طریقے کہ یہاں سے ملیں گے. ہاں، ان کا جاننا ضروری ہے. اسی کا نام علم و ذکر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. اب لوگ اس کو سیکھتے نہیں ہیں. تو بغیر سیکھے ہر کام مشکل. بغیر سیکھے سائیکل چلا رہے، پیدل سائیکل.
چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. کیوں؟ کسی کا نہیں ہے. حالانکہ وہ اتنی کہ خطرناک چیز نہیں ہے کہ ہاں، لیکن سیکھنا ضروری ہے. تو میرے بھائیو، آج دین مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا. کہ دین سیکھو، دین سیکھو، تاکہ دین آسان ہو جائے. بغیر سیکھے ہر کام مشکل. تو دین آج مشکل ہو گیا کہ اس کو سیکھنے کا رواج نہیں رہا. یہ عمومی محنت عمومی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے ہے. یہ عمومی محنت ہے. اللہ کے راستے میں نکلو اور عمومی دین سیکھو. کلمہ سیکھو سب سے پہلے، ہے نا. کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ کلمہ سکھاؤ گے نہیں سکھاؤ گے؟ تو عمومیت کا مطلب ہے کہ شروع سے بہت سے لوگ ایسے ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ نہیں جانتے، تو کیا کرو گے کہ ان کو یہ کلمہ سکھائیں گے. بہت سے لوگوں کو نماز یاد نہیں ہے تو ان کو نماز یاد دلائیں گے. بہت سے لوگوں کو دین سیکھنے کی توجہ نہیں ہے تو دین سیکھنے کی توجہ دیں گے. تو یہ دعوت میں کہ دعوت ہے اس لیے کہ زندگی کے طریقے سیکھو اور اس کو سکھاؤ. نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہیں جاتا؟ کیوں؟ کوئی علاج جانتا نہیں ہے تو علاج جاننے والا کے پاس جاتا ہے. بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر کے پاس جاتا ہے. کوئی سرکاری کام ہوتا ہے تو وکیل کے پاس جاتا ہے. کورٹ کچہری کا کام ہے نا تو کہاں جائے گا؟ وکیل کے پاس. ایسے دین کا کام ہے تو اور نہیں جانتے ہیں تو کہ دین کے جاننے والوں سے پوچھا کرو تاکہ غلط نہ کرو. تو غلط کرنے کا وبال آتا ہے اور صحیح کرنے کا انعام ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ جو چیز نہیں جانتے ہو اسے پوچھ لیا کرو، اسے یاد کر لیا کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. جو ہے دنیا میں رواج ہے. بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ پوچھیں گے نا آپ، بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ تو کوئی بھی بتا دے گا. یہ منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا. پوسٹ آفس وہاں ہے، ڈاک خانہ یہاں ہے، ریلوے اسٹیشن یہ ہے. رواج ہے، عادت ہے لوگوں کی. پوچھنے والے کو بتانے والے ملیں گے. یہی حکم دین میں بھی ہے کہ دین کے کام نہیں جانتے تو دین والوں سے پوچھا کرو، وہ بتائیں گے آپ کو. اسی سے علم ملتا ہے دین کا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ دین کی جو بات نہیں معلوم ہے اسے پوچھا کرو، نہیں تو غلط کرو گے، وقت برباد ہوگا غلط کرنے کی وجہ سے. تو اس محنت کے ذریعے سے اپنی ذاتی زندگی میں دین لانا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کہ میری ذاتی زندگی دینی بنے، کیونکہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو دین والی بناوے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں سے حکم ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ. تو دیندار دین سیکھ کر ہی بنا سکتے ہیں. دوسرا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ وقت فارغ کر کے جب اس کام میں جاؤ گے تو یہ دھیان پیدا ہوگا کہ دین سیکھنے کی چیز ہے، نہیں تو یہ دھیان بھی نہیں پیدا ہوگا. ایسی ہوا ہے دنیا کی. ہاں، شعور بھی نہیں ہوگا. اس کام سے شعور آتا ہے، دھیان آتا ہے. اس لیے فرماتے تھے بار بار نکلو اللہ کے راستے میں. مولانا الیاس صاحب فرماتے بار بار نکلو اور دور دور جاؤ. بار بار نکلو اور دور دور جاؤ، اس لیے کہ تاکہ اندر اترے. پھر جاننے کے بعد نہیں جانتا وہ تو پوچھے گا. جو غلط چیز ہے وہ زندگی میں سے نکل جائے گی، صحیح زندگی آ جائے گی. محنت، کہ محنت میں سب سے پہلے توبہ ملتی ہے، وہی صحیح محنت کہلاتی ہے.
جس محنت سے اپنے آپ کو توبہ ملی کہ وہ محنت صحیح. تو اس محنت سے ہم کو کیا ملنا چاہیے؟ توبہ مل جائے کہ اس محنت سے ہر آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ اب تک زندگی صحیح نہیں گزاری، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، کچھ چھوٹا کچھ رہ گیا، اب توبہ کرتے ہیں. اس لیے جان مال لگانے والوں کی پہلی صفت یہی ہے التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، پھر عبادت کرنے والے، پھر توبہ کر کے اب عبادت پر آوے. یہ طریقہ ہے. اس لیے اس کام کی اللہ تعالیٰ سے سمجھ مانگیں. سمجھ میں ہی نہیں کہ پہلا عمل توبہ کا ہے کہ بھائی آج تک تو زندگی غلط گزاری، اب نہیں گزاریں گے. کہ ہاں کہ ایک کام ہو گیا، یعنی توبہ پر آ گیا. کیونکہ ہر آدمی گنہگار ہے. حدیثوں میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے. تو ہم سب خطا کار ہیں، اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی خطا ہے. ہاں تو کیا کرنا ہے کہ اسے توبہ کرنی ہے روز. ہاں اور اگلی زندگی کہ اگلی زندگی صحیح بنانی. التائبون العابدون. دوسرا نمبر کہ پھر عبادت کرنے والے بنے، بندہ بن کر زندگی گزارے. عبادت کا مطلب ہے کہ بندہ بن کر زندگی گزارے، آزاد بن کر زندگی نہ گزارے. التائبون العابدون. اور اسی کو چلانے دنیا میں، یہ ہمارا کام ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات کہ زندگی توبہ والی بنانی. توبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آنا. اس کو توبہ کا ہی مطلب ہے کہ تو غلط چلے گئے تھے، اب لوٹ کر کے آ گئے. اس لیے اللہ خوش ہو جاتا ہے بندہ جب لوٹ کر آتا ہے تو کہ وہ میری طرح آ گیا تو خوش، اور معاف کر دیں گے اور خوش ہو جائیں گے. جی ہاں کہ میرے پاس آ گیا. جی ہاں آپ کسی کو لاؤ گے تو آپ سے بھی خوش ہو جائیں گے اللہ. کسی کو مسجد میں لے آئے، حدیثوں میں نہیں کہ کسی کو لے آئے مسجد میں، چل بھائی آج ہمارے ساتھ نماز پڑھ لے، دن کی بات سن لے. وہ پہلے آتا نہیں تھا، اب آج لے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے کسی کا رشتہ دار کھو گیا تھا اور کوئی اس کو لے آیا. بیٹا کھو گیا تھا، کوئی اس بیٹے کو لے آیا کہ آپ کا بیٹا کہاں لاؤ، تو اس کو انعام دیں گے وہ. ہاں کہ میرے بیٹے کو لے آئے. ہاں ایسے اللہ بھی انعام دیں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف لے آوے. ہاں اور خود اللہ کی طرف آویں توبہ کر کے ان کو بھی انعام دیں گے. تو یہ راستہ ہی انعامات لینے کا راستہ ہے. ہاں اس لیے اس کام کو کریں اور خوب سمجھ کر کریں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بے سمجھے کریں گے نا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. ہاں چھوٹے بچے کی طرح سے، چھوٹا بچہ کوئی چیز لے کر چابیاں لے کر گیا، پھر کہیں چھوڑ کے آ گیا. چابیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، ضروری چابیاں، تو کھیلنے کے لیے لے گیا، پھر کھیلا پھر وہاں چھوڑ کے آ گیا. تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چابی کس کام کے لیے ہے اور کتنی ضروری ہے. بے سمجھے لے گیا، بے سمجھے چھوڑ کے آ گیا. ایسے جو تبلیغ میں بے سمجھے جائیں گے وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دیں گے. ہاں یہ بات پکی ہے. ہاں ورنہ تو ایک آدمی 100 کے نوٹ کو 100 کا نوٹ سمجھے وہ چھوڑے گا؟ بولو کہ 100 ریال ہے، چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا. بچہ چھوڑ دے گا کہ وہ 100 ریال کی قیمت نہیں جانتا. ہاں اس لیے یہ دعوت ہے کہ اپنے کام کو خوب سمجھو، اپنے کام کو سمجھ کر کرو. کہ یہ کوئی میعادی کام نہیں ہے کہ میرے 3 دن لگ گئے، میرے 3 دن لگ گئے، میرا سال لگ. یہ میعادی کام نہیں ہے. میعادی کام تو جیل میں ہوتے ہیں. جیل میعادی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے 6 مہینے کی جیل، چھوڑ دو اس کو. دین میعادی نہیں ہے. یہ دین کب تک ہے؟ کہ موت تک. تو دین میعادی نہیں ہے. ایسے دین کا کوئی کام وہ بھی میعادی نہیں ہے. جو کام کرو موت تک کرو. کیوں؟ اپنے لیے کرنا ہے. جیسے مکان بنانے تو موت تک رہنے کے لیے بناتے ہیں نا. مکان بنانے کب تک رہو گے؟ کہ موت تک رہیں گے. تو مکان بنایا موت تک رہنے کے لیے، کاروبار کیا موت تک کے لیے. تو دین
وہ دین کے کام کہ وہ بھی موت تک کے لیے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ رہو کہ موت تک اس کو کرنا ہے بس۔ حضرت عمر فرماتے تھے جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے۔ ہاں، اس لیے اپنی زندگی کو دین والی بنانی ہے۔ ہاں، کہ دین کے ساتھ جئیں، دین کے ساتھ مریں، اور پھر قبر میں سے اٹھیں گے تو کس حال میں اٹھیں گے؟ حدیثوں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا اور چہرہ روشن ہوگا، چہرہ روشن ہوگا ایمان کے نور سے، وہ لا الہ الا کہتا ہوا اٹھے گا۔ وہ کافر کیسے اٹھا ہوگا؟ ہائے ہائے تباہی، ہائے تباہی، وہ چہرہ اس کا کالا ہوگا۔ کفر کی ظلمت اور ایمان کا نور، اس کو فرمایا تھا کہ جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مریں گے ویسے مریں گے۔ اس لیے حدیثوں میں دعا آئی ہے اللہم زل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یہ دعا آئی اللہم زل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری حیات کو ہر خیر بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، کہ میری حیات میں مجھے ہر خیر ملے، اور میری موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، کہ کوئی شر مجھے نہ ملے موت پر، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یہ پیاری دعا ہے، وہ اس لیے سکھائی ہے کہ دعا بھی مانگو اور دعا کے تقاضے پر اپنے آپ کو استعمال بھی کرو۔ دعا مانگنا بھی عبادت، اور دعا کے تقاضے پر اپنے آپ کو استعمال کرنا وہ بھی عبادت۔ خالی دعا کر کے نہ بیٹھے، دعا بھی مانگے اور دعا کے تقاضے پر کام بھی کرے، عبادت۔ تو دعا بھی عبادت ہے، پھر دعا کے تقاضے پر جو کام کرو گے وہ بھی عبادت۔ تو یہ دعا مانگی کہ اللہم زل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اے اللہ میری حیات کیسی بنا کہ ہر خیر میں زیادتی ہو جاوے، ہر خیر میں زیادتی، ایسی زندگی دے کہ کسی خیر سے محروم نہ رہے، اور میری موت کہ ہر شر سے حفاظت ہو جائے، موت سے پہلے کے شر سے بھی، موت کے بعد کے شر سے بھی، ایسی موت دے کہ ہر شر سے حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ سے ایسی دعائیں بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو پابند بھی کرنا ہے دین کے کاموں کے، دین کے تقاضوں کے۔ ہاں، انفرادی زندگی بھی دینی بنے اور ماحول بھی دینی بنے۔ خالی ماحول کے حساب سے نہیں چلنا ہے کہ ماحول ہے تو کام ہو گیا، یہ نہیں، ماحول بھی افراد سے بنتا ہے۔ جیسے ایک اینٹ سے نہیں، لیکن اینٹوں سے ہی دیوار بنتی ہے، ایک اینٹ سے نہیں بنتی۔ ایسے ہی کہ جب مجمع کا مجمع انشاءاللہ تیار ہوگا تو ماحول بنے گا، ماحول میں دین آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے محنت کرنی ہے تاکہ ماحول بنے۔ ہماری محنت سے اللہ ماحول بنا رہے ہیں، لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا محنت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو اپنے دین پر چلنے کا بھی اجر ملے گا، اور دوسروں کے لیے آسانی کی ہے اس کا اجر بھی ملے گا، کیونکہ راستہ بنایا انہوں نے۔ محنت کرنے والوں سے راستے بنتے ہیں، پھر دوسرے لوگ چلتے ہیں۔ صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر انہوں نے کام کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہیں۔ فتح مکہ کے بعد راستے کھل گئے تو پہلے والوں نے راستے بنائے، تو یہ بعد والے اس راستے پر چلے۔ تو سب صحابہ ہیں، اللہ نے فرمایا، لیکن درجے میں یہ ایک دوسرے سے کم ہے، کہ پہلے والوں کا درجہ بڑا، بعد والوں کا درجہ ان کے مقابلے میں کم، کہ انہوں نے راستہ بنایا اور یہ راستے پر چلے۔ آج ہم کام کریں گے کسی ملک میں جا کر تو وہاں راستہ بنے گا، وہاں راستہ بنے گا ہماری محنت سے، پھر لوگ اس پر چلیں گے، تو ان کے مقابلے میں ان کو اللہ فضیلت دیں گے کہ یہ آئے تھے، انہوں نے راستہ بنایا۔ وہ اسی نیت سے کام کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی دین آوے اور ہماری محنت سے دین کے راستے بنے، اور لوگ دین کو دین سمجھ پر دین کا کام کریں۔ ہاں، یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کا کام ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں، اصولوں کا پابند بھی کریں، مشوروں کا بھی پابند کریں، ترتیب کا بھی پابند کریں، اس سے کام آسان ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، کون کون کریں گے؟ اپنے اپنے ارادے بھی بتاؤ، اور تقاضے جو بھی دیے جائیں ذمہ داروں کی طرف سے اسے اوڑھ لو اپنی طاقت کے مطابق۔ ہاں، کیونکہ تقاضے پیدا نہیں کیے جائیں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ حکومتیں تقاضے پیدا کرتی ہے کہ اس سال اتنا بیلنس ہے، 5 سال کا یہ ہے، جی ہاں، تقاضے پیدا کرتی ہے، پھر وہ حکومت ان سے لوگوں سے وصولیات بھی کرتے ہیں کہ 5 سالہ پلان، یہ 5 سال کا پلان، جی ہاں۔ تو ملک کی ترقی ایسے یہاں بھی کہ تقاضے بھی پیدا کیے جائیں گے، تقاضے پورے بھی کیے جائیں گے۔ ہاں، نبی تقاضے بتاتا ہے، امت تقاضے پورا کرتی ہے۔ نبی تقاضے بتاتا، فلانا کام کون کرے گا، تو اٹھ کر ایک آدمی کہ میں کروں گا۔ تو تقاضے پیدا کرنا اور پھر تقاضے پورے کرنا، ان دونوں سے نبوت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ تقاضے بھی پیدا ہے، فلاں ملک میں ضرورت ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، تو یہ کون کریں گے؟ ہاں، پھر اسے کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری محنت میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بڑا اجتماع ہے تو 1000 آدمی دعا مانگیں گے، تو ہر روز تو 1000 نہیں ملیں گے، تو اجتماع کی وجہ سے مل گئے۔ تو اجتماع میں جو اجتماعی دعائیں ہے وہ انفرادی دعاؤں کے سبق کے لیے ہے، کہ جس طرح اجتماع میں دعا مانگ رہے ہو، اجتماع کے بعد بھی دعائیں مانگا کرو۔ یہ تعلیم کے لیے، ہر وقت اجتماع کہاں ملے گا کہ مل جل کے دعا کریں؟ دعا تو ہر وقت کرنی ہے اور اللہ سے مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ ہم پر حالات آئیں گے تو حالات کو دفع کرنے کے لیے ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے اپنے حالات ٹھیک کرو، اور اس محنت کو دعا کی قبولیت میں بہت بڑا دخل ہے۔ جب یہ محنت صحیح ہوگی تو دعاؤں میں قبولیت آئے گی، وہ ایسی قبولیت آئے گی جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت ہوتی ہے۔ ہاں، اس محنت کا یہ اثر ہے کہ جب جان مال کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی وجہ سے دعائیں بھی خوب قبول ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، منع ہے ایسا سمجھنا۔ سب کی دعا قبول ہوتی ہے، سمجھنا ہی نہیں، ہر ایمان والے کی، چاہے کتنے گنہگار ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو یہ بات سب کے لیے ہے، گنہگار ہو پرہیزگار ہو، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو یہ سب کے لیے۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری کیا دعا، نہیں، سب، ہر ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن دعا میں جلدی نہ کرے، یہ ایک دو دفعہ دعا مانگے، ٹرائی کر کے تجربہ نہیں ہوتے چھوڑ دیا، یہ منع ہے۔ کہ دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ کہ دعا مانگنے سے ثواب بھی ملے گا کیونکہ وہ عبادت ہے، کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ سے ہی دعا مانگی جائے گی، اور کسی اور سے مانگے تو شرک ہے۔ اس لیے دعا ہماری حاجت بھی ہے اور ہماری عبادت بھی ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ایک دو دفعہ مانگے پھر چھوڑ دیا کہ اللہ نے قبول تو کیا نہیں، اللہ نے ایسا کہ حالانکہ منع ہے کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تم کو کس نے بتایا کہ اللہ نے قبول نہیں کیا؟ کس نے بتایا؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یوں نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ سمجھ میں یہ بات؟ اس لیے بھائی دعا مانگنے کا اہتمام کریں، تنہائیوں میں بھی مانگے، فرائض کے بعد میں، پچھلی راتوں کو مانگے،
اس دور میں، اس زمانے میں، ان حالات میں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ دعا اور صدقہ یہ بلاؤں کو آنے نہیں دیتا۔ دعا سے بھی بلا دور ہوتی ہے، صدقے سے بھی بلا دور ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اسباب ہیں اللہ سے لینے کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جميع المسلمین الى طاعتک۔ اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما۔ یہ مجمع جہاں جہاں چلا جائے ان کی بھی مغفرت فرما، اور اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی یا اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، ہر وقت حفاظت فرما لے، ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ جس کام کے لیے اللہ اپنے اس امت کو پیدا فرمایا ہے پوری امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما، اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اور دین کو اور اس محنت کی کرنے